السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں عبداللہ غیابی، آپ دیکھ رہے ہیں قاری عبداللہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر نورانی قاعدہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ قرآن کی تصحیح کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی غرض سے کہ قرآن پاک صحیح ہم پڑھنا سیکھ جائیں، اسی وجہ سے سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جو اسباق پڑھائے جا رہے ہیں آپ لوگ اس سے صحیح پڑھ لیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ تختی نمبر 3 تک اسباق مکمل ہو گئے ہیں۔ آج جو سبق شروع ہوگا تختی نمبر 4۔ تختی نمبر 4 میں کیا ہے؟ حروف مدہ۔ چلیے اسباق شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ اور اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیے تختی نمبر 4 حروف مدہ، جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں متن۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہیں گے۔ ایسے جان لیتے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اسے یاد بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف مدہ کس سے کہیں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے با، تا، سا وغیرہ۔ یہ تو ہو گیا قاعدہ۔ اب چلیے اس کا ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ضا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب اس کا ہجے کرتے ہیں جو نیچے لکھا ہوا مشق۔ مشق تو زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف، تا الف زبر تا، با زبر با، تاب، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا،
جاہ، دال زبر دا، جاہدا. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. جاہدہ کے وزن پہ یہ ہے. پھر چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا زبر حا، جناحا، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعالی. اس کا ہجے کرانا ہے. اور ہجے میں کیا ہے کہ بس مثال کے طور پہ 3-4 کرا دیا جائے، اور بچوں کو جب کرائیں تو پورا مکمل کرائیں تاکہ بچے صحیح سے سمجھ سکے. اس کے بعد رواں پڑھنا ہے اور رواں پڑھانا ہے تاکہ بچے جب آگے پڑھیں رواں متن تو گڑبڑ نہ کریں. تم رواں سیدھا بھی پڑھائیں، الٹا بھی پڑھائیں، جیسا دل ہو ویسا پڑھائیں، اور دوسرے حروف کو بھی لا کر مشق کرائیں تاکہ بچے کے ذہن نشیں اچھی طرح ہو جائے. رواں پڑھتے ہیں جیسے زاد، خاف، تاب، جاہد، حاسب، جناح. یہ جو زبر لگا ہے یہ دوسری کتاب میں ہا کے پیش کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ یہ ہا لکھا ہوا ہے. جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعالی. اب پڑھنے میں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ دم تصحیح کے ساتھ پڑھایا جائے، گڑبڑ نہ کیا جائے بلکہ تصحیح کے ساتھ. اور جب ہم تصحیح کے ساتھ پڑھائیں گے تو امید ہے کہ بچے بھی اسی طرح پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے بعد نمبر آتا ہے اجرا کا. اجرا ہمیں کس طرح کرنا ہے اس میں آپ دیکھ لیں. اجرا کرانے سے پہلے یہ پوچھ لیں بچوں سے کہ اس میں کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے، زیادہ ہے، کتنے قاعدے پائے جا رہے ہیں، کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے. زیادہ، خافہ، تابہ. جیسے زیادہ میں ہے تو اس میں بولا جائے گا الف مدہ ہے، ایک قاعدہ الف مدہ پایا جا رہا ہے. خافہ میں ایک قاعدہ الف مدہ پایا جا رہا ہے. اس طرح پورا پوچھ لیں. اور ساتھ میں یہ بھی اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے اوپر کیا ہے، یہ زبر، یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ جو لکیر اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو لکیر اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جیم کے اوپر یہ اسے کیا کہتے ہیں، جو مڑا ہوا ہے گول سا ہے اسے کیا کہتے ہیں، پیش کہتے ہیں، زبر کہتے ہیں، کہیں زیر آئے گا زیر کہتے ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ معلوم کرتے رہیں. چلیے اس کا اجرا کرتے ہیں. زاد، زا متحرک ہے کیونکہ زا کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلا جو سبق پڑھایا گیا اس میں یہ بات چھوٹ گئی تھی کہ اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. اس کو یہاں آپ ملا لیں. کس طرح کرنا ہے، زا متحرک ہے کیونکہ زا کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. دال، دال کے اوپر دال متحرک ہے کیونکہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. زیادہ، اس کے اندر ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے. اب یہ اجرا ہوگا قاعدے کا. زیادہ، زیادہ کے اندر ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، یا یوں کہیں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. جیسے زیادہ، خوف، خا متحرک ہے کیونکہ خا کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. فا متحرک ہے کیونکہ فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے. خافہ، خافہ کے اندر
ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، یا الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اسی طرح اوپر سے لے کے نیچے تک کرائیں اجرا۔ چلے آگے نیچے کرتے ہیں۔ صابر، صاد متحرک ہے کیونکہ صاد کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ با، با متحرک ہے کیونکہ با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ را، را متحرک ہے کیونکہ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلدی نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ صابر، صابرہ کے اندر ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس طرح پورا اجرا کرانا ہے اور قواعد بھی ساتھ ساتھ چلیں تاکہ آگے قواعد کی اجرا کرانے میں آسانی ہو، اور اس طرح قاعدہ بھی پختہ ہو جائے گا۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔